4 بہنیں اور ایک بھائی ہے۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، وہاں مجھے کسی لڑکے نے پسند کیا اور میرے لیے رشتہ بھیج دیا۔ میری اور تنویر کی پسند کی شادی تھی۔ ہم دونوں یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ ویسے تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر شروعات تنویر کی طرف سے ہوئی تھی۔ تھوڑی بہت بات چیت تو ہوتی ہی رہتی تھی، مگر یونیورسٹی کے آخری دن تنویر نے مجھے شادی کے لیے کہا تو میں نے بھی ہاں کر دی تھی۔ اس کے بعد تنویر نے میرے گھر رشتہ بھیجا۔ میرے بابا اتنے سخت اور پرانی سوچ کے نہیں تھے، اس لیے وہ اس رشتے کے لیے مان گئے تھے اور ہماری شادی ہو گئی تھی۔ میرے سسرال میں زیادہ لوگ بھی نہ تھے، بس ایک نند اور ساس ہی تھی۔ سسر کا تو 1 سال پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ سائمہ تنویر سے چھوٹی تھی، ابھی پڑھ رہی تھی۔ وہ ایک خوش اخلاق لڑکی تھی، ہمیشہ مجھے عزت دیتی اور میری ساس بھی اچھی خاتون تھی۔ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ روایتی ساسو جیسا نہ تھا۔ وقت اچھا گزر رہا تھا۔ شادی کو 1 سال گزرا تھا کہ خاندان میں جہاں جاتی پہلا سوال یہی ہوتا کہ کوئی خوشخبری ہے یا نہیں۔ شروع میں تو سب اس بات کو نظر انداز کر جاتے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ سب نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ گھر میں میری ساس سے ملنے جو بھی عورت آتی یہی سوال کرتی، جس سے ان کا اچھا خاصا موڈ خراب ہو جاتا۔ وہ جو پہلے میرے ساتھ اچھا رویہ رکھی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ ان کا رویہ میرے ساتھ خراب رہنے لگا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات کا غصہ کرنے لگی تھی اور میری تو جیسے ہر بات انہیں بری لگنے لگی تھی۔ میری لاکھ کوششوں کے بعد بھی میں انہیں خوش کرنے میں ناکام رہتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا رویہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے تو وہ صرف باتوں باتوں میں مجھے اولاد نہ ہونے کے طعنے دیا کرتی تھی، مگر اب وہ بغیر کسی لحاظ کے مجھے طعنے دینے لگی تھی۔ شروع میں تو تنویر میری سائڈ لیا کرتے تھے، اپنی امی سے کہا کرتے تھے کہ اس میں اس کا کیا قصور ہے، مگر بعد میں انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ وہ بھی اپنی اماں کے سامنے خاموش رہتے اور مجھے بھی کچھ نہ کہنے کا کہتے۔ خیر میں تو ویسے بھی ان کی ساری باتیں خاموشی سے سن لیا کرتی تھی، اس کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ سائمہ کا رویہ میری ساس کے مقابلے میں پھر بھی ٹھیک ہوتا تھا۔ ہماری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے اور اب سائمہ کی پڑھائی بھی پوری ہو چکی تھی۔ میری ساس نے اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا تھا اور جب بھی کسی رشتے والے نے آنا ہوتا تو وہ مجھے میرے گھر بھیج دیا کرتی تھی تاکہ مجھے دیکھ کر کوئی ان سے سوال نہ کرے۔ 1-2 دفعہ تو میں نے جانے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ میرا بھی گھر ہے، میں کیوں چلی جاؤں، مگر پھر تنویر کے کہنے پر مجھے جانا پڑتا تھا اور میں خاموشی سے اپنے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ وہاں میری امی میرے گھر آنے سے پریشان رہنے لگی تھی۔ بھائی بھی چھوٹا تھا اور بہن بھی مجھ سے چھوٹی تھی۔ امی کو یہ ڈر تھا کہ اگر تنویر نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑ دیا تو پھر میری باقی بہنوں کا کیا بنے گا، ان سے کون شادی کرے گا، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک انتہائی غلط رواج ہے کہ اگر ایک گھر میں ایک بیٹی کو کسی بھی وجہ سے طلاق ہو جائے تو اس گھر میں لوگ یہ سوچ کر رشتہ نہیں کرتے کہ ایک بہن نے گھر نہیں بسایا تو دوسری کیا بسائے گی، جبکہ یہ ایک انتہائی غلط سوچ ہے۔ غلط وہ لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں، یہ ضروری تو نہیں کہ ہر بار غلطی صرف لڑکی کی ہو، اگر ہو بھی تو اس کی بہن کی کیا غلطی۔ یہی سب جب میں اپنی امی سے کہتی تو وہ کہا کرتی تھی تمہارے کہنے سے نہ تو لوگ بدلیں گے اور نہ ہی ان کی سوچ، تو جیسے ہیں اسے ویسے ہی قبول کر لو۔ میں بھی یہ سوچ کر خاموش ہو جایا کرتی تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں ٹھیک ہی تو کہتی تھی، یہی دستور ہے دنیا کا، اور اسی وجہ سے مجھے اپنی ساس کی وہ باتیں بھی برداشت کرنا پڑتی تھی جو سراسر غلط ہوا کرتی تھی، مگر مرتی کیا نہ کرتی اور کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ گھر میں بہنوں کی فکر تھی، اس لیے اپنا گھر تو کسی صورت بھی بچانا تھا۔ مجھے اپنی امی کے گھر آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، مگر ابھی تک تنویر مجھے لینے نہیں آئے تھے۔ میں جب بھی فون کر کے کہتی کہ مجھے لینے آ جائیں تو وہ کسی کام کا بہانہ بنا کر آنے سے انکار کر دیتے۔ پھر ایک دن امی نے کہا کہ وہ خود ہی مجھے چھوڑ آئیں گی۔ میں نے اپنا سارا سامان پیک کیا اور امی کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر جا کر دیکھا تو وہاں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں۔ سائمہ کا رشتہ پکا ہو چکا تھا اور ان لوگوں کو شادی کی جلدی تھی، اس لیے شادی اگلے ہفتے ہو رہی تھی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی اور امی مجھے چھوڑ کر گھر واپس جا چکی تھی۔ میں نے سوچا تھا رات کو تنویر سے اس بارے میں بات کروں گی، گھر میں اتنی بڑی بات ہو گئی اور مجھے کسی نے بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ آخر کو میں بھی اسی گھر کا فرد تھی، مگر رات کو میرے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی میری ساس نے شور ڈال دیا تھا۔
وہ تنویر سے کہہ رہی تھی کہ مجھے واپس میرے گھر بھیج دے۔ ان کی بات سن کر میں جو اپنے کمرے میں تھی باہر ہال میں آ گئی اور ان سے اپنے یہاں سے بھیجنے کی وجہ پوچھی، جس پر انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی پر کسی بھی بانجھ عورت کا سایہ اس پر پڑنے نہیں دینا چاہتی۔ ان کی بیٹی کی نئی زندگی شروع ہونے والی تھی جسے وہ کبھی خراب نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، مگر اس بار تنویر نے ان کی بات رد کر دی تھی۔ تنویر کے بہت بار کہنے پر وہ مان گئی تھی، مگر شادی کے کسی بھی کام میں انہوں نے مجھے شامل نہیں کیا تھا۔ بس ایک مہمان کی طرح ایک کونے میں کھڑا کر دیا، نہ کوئی رسم کرنے دی اور نہ ہی کچھ اور۔ آتی جاتی عورتیں مجھے ایسے دیکھتی جیسے میں انسان نہیں، کوئی عجیب سی مخلوق ہوں جو ان سب میں موجود الگ ہی لگ رہی ہوں۔ زیادہ تو کچھ نہیں ہوا، مگر ہاں، شادی میں ایک دو تصویریں اچھی آ ہی گئی تھی۔ سائمہ کی شادی تو خیر سے ہو چکی تھی اور اب مجھے اپنی ساس کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، اس لیے وہ اب تنویر کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ میرے پاس دعا کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں بس دعا کرتی رہتی اور اپنے دروازے پر آنے والے ہر سوالی سے دعا کا کہا کرتی۔ ایک دن اچانک ایک فقیرنی میرے دروازے پر آئی اور ایک بچہ میری گود میں ڈال کر بولی، یہ تمہارا بچہ ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی وہ وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، اس بچی کو یہیں چھوڑ دوں یا اندر لے چلوں۔ اور جب نظر اس بچے پر گئی تو اس کی معصومیت دیکھ کر میں اسے اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ میری ساس میرے پاس بچہ دیکھ کر حیران ہوتی میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی، یہ کس کا بچہ ہے اور تم اسے کہاں سے لے کر آئی ہو؟ میں نے ساری بات انہیں بتا دی، جس پر انہوں نے مجھے یہ بچہ واپس کرنے کا کہا، مگر اس دن کے بعد وہ فقیرنی مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی۔ جس دن وہ مجھے بچہ دے کر گئی تھی وہ جمعرات کا دن تھا۔ اس کا انتظار کرتے کرتے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ جب وہی فقیرنی دوبارہ سے دروازے پر آئی، اسے دیکھتے ہی میں نے اسے روکا اور کہا کہ اپنا بچہ لے کر جائے، مگر جیسے ہی میں اندر آ کر بچے کو لے کر گئی تو وہ فقیرنی جا چکی تھی۔ 1 ہفتہ اس بچے کے ساتھ گزار کر اچھا لگا تھا، وہ بہت پیارا بچہ تھا اور تنویر کو بھی اس سے لگاؤ سا ہو گیا تھا۔ مجھ سے زیادہ تنویر کو اس بچے سے لگاؤ تھا۔ وہ اس کے لیے چیز لے کر آتے، بہت سارا سامان لے کر آئے تھے، مگر میری ساس اس بات سے کافی غصے میں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس بچے کو اس فقیرنی کے حوالے کر دیں۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ اب کی بار جب وہ آئے گی تو یہ بچہ اسے لوٹا دوں گی۔ اسی طرح 1 ہفتہ اور گزر گیا اور آج پھر جمعرات کا دن تھا۔ وہ فقیرنی آج پھر آئی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ وہی آئی ہوگی اور پچھلی بار کی طرح وہ پھر سے بھاگ نہ جائے، اس لیے اس بار میں بچے کو ساتھ ہی لے کر گئی تھی تاکہ اسے اسی وقت واپس کر سکوں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہی فقیرنی سامنے کھڑی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج تک اس نے بھیک میں کچھ نہیں مانگا تھا۔ جب سے وہ یہاں آ رہی تھی پہلی بار بچہ دیا اور اس کے بعد بھی جب آئی تو اس نے کچھ نہیں مانگا تھا، بس خاموشی سے چلی گئی تھی۔ خیر، میں نے بچہ اس کی طرف بڑھایا اور کہا کہ اسے لے جاؤ ساتھ، یہ میرا نہیں ہے اور نہ ہی میں اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ تمہارا ہی ہے، بس اسے اللہ کی دین سمجھ کر قبول کر لو اور اپنے پاس رکھو، اپنی اولاد کی طرح اس کی دیکھ بھال کرو، اس کی پرورش کرو۔ یہ آج سے تمہاری اولاد ہے، بس یہ سمجھو کہ جو دعائیں تم نے اللہ سے مانگی تھی وہی پوری ہو گئی ہیں، اب تمہاری ساس بھی اولاد کا تانا نہیں دے گی۔ یہ سب کہتی وہ پھر سے وہاں سے جا چکی تھی اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ اسے کیسے پتا کہ میری ساس مجھے تانا دیتی ہے۔ پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی، ایسا تو ہر جگہ ہوتا ہے، اولاد نہ ہونے پر سب سسرال والے تانے تو دیتے ہیں۔ یہی سوچ کر اس نے کہا ہوگا۔ میں وہ بچہ پھر سے گھر میں واپس لے آئی تھی، جس سے میری ساس تو زیادہ خوش نہیں تھی مگر تنویر بہت خوش تھے۔ جب میں نے ان کو اس فقیرنی کی ساری باتیں بتائیں تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس بچے کو رکھ لیتے ہیں، یہی سمجھ کر کہ اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ تنویر کو خوش دیکھ کر میں بھی مطمئن ہو گئی تھی کہ چلو ٹھیک ہے۔ تنویر نے اپنی پسند سے اس کا نام رکھا تھا۔ وہ بچہ لڑکا تھا، اس لیے اس کا نام تنویر نے ابو ذر رکھا تھا۔ تنویر کو یہ نام بہت پہلے سے پسند تھا، وہ اکثر مجھ سے کہتا تھا کہ ہم اپنے بیٹے کا نام ابو ذر رکھیں گے۔ شروع میں مجھے تنویر کے بچے سے اتنی دلچسپی کچھ عجیب لگی تھی، مگر یہ سوچ کر چپ تھی کہ اسے کافی پسند تھے، شاید اسی لیے۔ اور پھر ایک دن میں امی سے ملنے گھر گئی تھی، انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ جو بھی ٹھیک ہے، اس طرح کم از کم میری ساس نہ تو مجھے بے اولاد ہونے کا تانا دیں گی اور نہ ہی وہ تنویر کی دوسری شادی کا سوچیں گی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بچہ میرے لیے شاید میری دعاؤں کا اثر ہے۔
اور اب اگر وہ فقیرنی اسے لینے واپس آئے بھی تو تم یہ بچہ اسے واپس نہ کرنا۔ میں نے بھی بہت سوچ کر بچے کو قبول کر لیا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ بچہ کس کا تھا اور اس عورت نے مجھے کیوں دیا تھا، کیونکہ امی کی ساری باتیں ٹھیک ہی تو تھی۔ اس بچے کے آنے سے میرے سارے مسائل حل ہو رہے تھے اور تنویر کا بھی بچے کے ساتھ لگاؤ ایسا تھا کہ میں نے بچے کو اپنے پاس رکھ لینا ہی مناسب سمجھا۔ اور ویسے بھی وہ تھا ہی اتنا پیارا بچہ، میرا بھی تو اس پر دل سا آ گیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مجھے زیادہ عزیز ہونے لگا تھا اور اب تو میری ساس بھی اس بات پر خاموش ہو گئی تھی۔ تنویر کے کہنے پر انہوں نے اپنے بچے کو واپس کرنے والی ضد چھوڑ دی تھی اور میرے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوتی کہ وہ خاموش تھی۔ بس میں نے بھی اپنی قسمت سمجھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور تنویر نے بھی۔ ہم دونوں ہی اس بچے کے آنے سے بہت خوش تھے، یہ ہماری زندگی میں آنے والا ایک بہت بڑا بدلاؤ تھا۔ اور اب تو وہ فقیرنی بھی 2 ہفتوں سے نہیں آئی تھی، ہم خوش رہنے لگے تھے، ہم نے اپنی ہی ایک چھوٹی سی دنیا بسا لی تھی اور اب تو آہستہ آہستہ میری ساس بھی بچے سے پیار کرنے لگی تھی۔ تنویر کے سمجھانے پر وہ بھی سمجھ چکی تھی۔ اب اس بچے کو ہمارے پاس آئے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ سائمہ بھی ملنے کے لیے آئی تھی اور بہت ساری چیزیں بچے کے لیے لے کر آئی تھی۔ وہ شروع سے ہی خوش اخلاق تھی، مل جل کر رہنے والی، سب کی خوشی میں خوش رہنے والی، اور پھر یہاں تو بات اس کے اپنے بھائی اور بھابھی کی تھی۔ اسے تو ہمیشہ ہی گھر میں رونق پسند تھی، اسی لیے اس نے ایک چھوٹا سا فنکشن بچے کے آنے کی خوشی میں رکھا۔ میری ساس نے اسے بہت منع کیا مگر اس کی ضد تو وہ ہمیشہ ہی مان لیا کرتی تھی اور آج بھی وہ مان ہی گئی تھی۔ فنکشن کی ساری تیاری اس نے اپنے حساب سے کی تھی اور قریبی لوگوں کو بلایا تھا۔ میرے گھر والے بھی آئے تھے اور امی تو یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی کہ چلو اس بچے کے سہارے ہی صحیح مجھے اس گھر میں کچھ عزت اور مقام تو ملا تھا، جو بھی تھا، لیکن پہلے کی طرح اب کسی کے تانے مجھے سننے نہیں پڑتے تھے اور یہی میری زندگی کے سکون کے لیے کافی تھا۔ فنکشن میری توقع سے بھی زیادہ اچھا گزرا تھا، سب نے آ کر مبارکباد دی تھی اور تحفے تحائف بھی دیے تھے۔ سائمہ بھی اپنے گھر جانے کی تیاری میں تھی، میں نے اسے روک لیا کہ آج یہی رک جائے۔ وہ رک گئی تھی۔ اگلے دن جمعرات تھی، جہاں میں پہلے اس فقیرنی کے آنے کا انتظار کیا کرتی تھی، وہیں اب میں دل ہی دل میں کہیں یہ دعا کرتی تھی کہ اب وہ کبھی پلٹ کر واپس نہ آئے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر کہیں اس نے واپس آ کر مجھ سے بچہ واپس مانگ لیا تو اب تو سارے خاندان میں یہ بات پتہ چل چکی ہے اور اب تو کہیں اتنے سالوں بعد میری زندگی میں تھوڑی خوشی آئی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ چلی جائے۔ دروازے پر دستک ہوئی اور اس کے ساتھ ہی مجھے میرا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہی فقیرنی آج پھر آئی تھی، جو پچھلے کئی ہفتوں سے نہیں آ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بچے کا پوچھا۔ میرے چہرے پر وہ پریشانی کے اثرات شاید دیکھ چکی تھی، اس لیے بول پڑی، تم فکر مت کرو، میں بچہ واپس لینے نہیں آئی، بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ وہ یہاں ٹھیک ہے، اور تمہارے چہرے پر جو خوف مجھے دیکھ کر آیا ہے اس سے صاف پتا چل رہا ہے کہ تم نے اس بچے کو اپنا لیا ہے۔ میں خوش ہوں اس بات سے، وہ یہ کہتی ہوئی جا چکی تھی۔ میں بھی دروازہ بند کر کے آئی ہی تھی جب سائمہ نے مجھے دیکھ کر بلایا۔ اس نے پوچھا تھا کیا بات ہے جو میں پریشان ہوں، مگر میں یہ ساری باتیں اسے بتانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے کچھ نہیں کہہ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ جہاں اس بچے کے ملنے کی خوشی تھی، وہیں ایک بات جو مجھے عجیب لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ آخر وہ عورت ہے کون اور یہ بچہ کس کا ہے جو اس نے مجھے دے رکھا ہے۔ اس کا اپنا تو نہیں ہو سکتا، اپنا بچہ بھلا کون کسی کو دیتا ہے، تو پھر یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ عورت مجھ پر اتنی بڑی مہربانی کیوں کر رہی تھی اور اسے کیسے پتا تھا کہ میری اولاد نہیں ہے؟ وہ میرے بارے میں کیسے جانتی تھی جبکہ میری تو اس سے پہلے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میں نے اسے آج سے پہلے کبھی اس گلی محلے میں دیکھا تھا؟ تو پھر وہ کون تھی؟ یہی سوال میرے دماغ میں گردش کر رہا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ اب کی بار جب وہ آئے گی تو اس سے اس بارے میں ضرور پوچھوں گی، مگر اس کے بعد 2 ہفتے گزر چکے تھے، وہ فقیرنی نہیں آئی تھی۔ میں نے تنویر سے بھی اس معاملے میں بات کرنی چاہی تھی مگر وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ میں زیادہ سوچتی ہوں، بس جو جیسا چل رہا ہے اسے چلنے دو۔ وقت گزرتا گیا اور اب 5 مہینے گزر چکے تھے۔ میں نے بھی یہ سارے سوال اپنے دماغ سے نکال دیے تھے اور وہ فقیرنی اب کبھی مجھے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ میری چھوٹی بہن کی شادی رکھی گئی تھی اور عموماً جیسا کہ ہوتا ہے میں شادی سے پہلے ہی وہاں چلی گئی تھی رہنے کے لیے۔ میری ممانی بھی آئی ہوئی تھی میرے پاس۔ بچے کو دیکھ کر انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا تو امی نے فقیرنی کا بتانے کی بجائے یہ کہہ دیا کہ ہم نے بچے کو گود لیا ہے۔ امی کی بات سن کر وہ حیران ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ تنویر مان گیا تھا اس بات پر، اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے منع نہیں کیا۔ ان کی اس بات پر میں نے انہیں دیکھا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ
رہی تھی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ کیوں ممانی، انہیں کیا اعتراض ہوگا، وہ خوش ہیں۔ میری بات سن کر وہ اور زیادہ حیران ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی تمہاری ساس نے بھی کچھ نہیں کہا، ویسے شوہر کے معاملے میں بڑی اچھی قسمت پائی ہے تم نے، ورنہ تو لوگ دوسری شادی کر لیتے ہیں، کسی اور کی اولاد کو کبھی سینے سے نہیں لگاتے۔ تنویر نے تو بھائی کمال کر دیا، کیسے کسی اور کا بچہ خوشی خوشی پال رہا ہے، جبکہ وہ چاہتا تو دوسری شادی بھی کر سکتا تھا۔ بھائی مجھے تو بڑی حیرت ہے، کیا واقعی وہ اتنا اچھا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں بس تمہارے سامنے ہی اچھا بن رہا ہو، حقیقت کچھ اور ہی نکلے۔ آج کل تو مرد اگر دوسری شادی بھی کرے تو بھی عورت کی پہلی اولاد کو کبھی قبول نہیں کرتا، اور اس نے ایک انجان بچے کو قبول کر لیا۔ ان کی باتیں سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گئی تھی، جو بھی تھا وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہوا جو میری آنکھوں سے اوجھل تھا، جو میں نہیں جانتی تھی۔ تنویر کی بچے سے اتنی محبت پر پہلے مجھے بھی حیرت ہوئی تھی، مگر میں یہ سوچ کر خاموش رہی کہ اسے بچے پسند ہے، شاید اسی لیے۔ مگر ممانی کی باتوں نے تو مجھے نئی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے دن گزرے اور ماہم کی شادی کے بعد میں اپنے گھر آ گئی۔ ممانی کی کہی ساری باتیں میرے دماغ میں گھومتی رہتی تھی اور میں نے یہی سوچ کر تنویر پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی، اور غور کرنے پر مجھے ایک بات کا اندازہ ہوا تھا۔ تنویر جو پہلے بہت کم موبائل فون استعمال کیا کرتا تھا اب زیادہ استعمال کرنے لگا تھا۔ وہ تو دفتر سے گھر آ کر فون کو ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا اور اب وہ زیادہ فون میں ہی مصروف رہتا۔ پہلے تو میں بچے کی وجہ سے اس پر دھیان نہ دیتی، مگر ممانی کی باتوں کے بعد میں نے غور کرنا شروع کیا تھا۔ وہ اکثر فون میں کچھ دیکھ دیکھ کر مسکراتے اور میرے پوچھنے پر نہیں میں سر ہلا کر چپ ہو جاتے۔ میں کوئی بات کرتی بھی تو ان کا دھیان فون میں ہوتا تو وہ دوبارہ مجھ سے پوچھتے کہ کیا کہہ رہی تھی۔ اب تو میری پریشانی بڑھنے لگی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ تنویر سے اس بارے میں کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، پوچھتی تو کیا پوچھتی کہ وہ اس بچے کو اتنا پیار کیوں کرتا ہے، یا یہ پوچھتی کہ وہ فون اتنا استعمال کیوں کرتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہی جتنی میرے کہنے میں فضول لگ رہی تھی اتنی ہی اسے بھی سننے میں فضول لگتی۔ وہ ہر چھٹی کے دن ہمیں باہر لے کر جاتے اور بچے کے لیے ڈھیروں شاپنگ کرتے، ہر چیز اس کے لیے خریدے، ان کا تو بس نہ چلتا، دنیا کی ہر چیز ہی اس کے لیے لے آتے۔ اتنا سب تو کوئی اپنے بچے کے لیے ہی کر سکتا تھا، مگر تنویر اتنا سب کیوں کر رہا تھا، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ آج تنویر کے دفتر جانے کے بعد سے ہی بچہ بہت رو رہا تھا، مجھے اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا تنویر آ جائے گا تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، مگر اچانک ہی اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور میں اپنی ساس کے ساتھ اسے ہسپتال لے گئی، اور راستے میں تنویر کو بھی فون کر دیا تھا کہ وہ بھی وہیں آ جائے۔ ہم لوگ بچے کو لے کر ہسپتال پہنچ چکی تھی اور اب اسے اندر ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ تنویر بھی آ چکا تھا، مجھ سے زیادہ پریشانی اس کے چہرے پر تھی۔ آتے ہی وہ مجھ سے پوچھنے لگا تھا کہ کیا ہوا تھا۔ میں نے ساری بات اسے بتا دی کہ اچانک ہی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹر سے دوائیں وغیرہ دی تھی اور اب بچہ پہلے سے بہتر تھا۔ تنویر باہر ڈاکٹر سے بات کرنے گیا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ نہیں آیا تو اپنی ساس کو بچے کے پاس چھوڑ کر میں بھی کمرے سے باہر تنویر کو دیکھنے چلی آئی تھی۔ اچانک ہی میری نظر سامنے کھڑے تنویر پر گئی اور وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی عورت بھی موجود تھی، اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ پڑی کہ وہ عورت کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہی فقیرنی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ پہلے تو وہ عورت مجھ سے پہچانی نہیں گئی تھی کیونکہ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ کہیں سے بھی وہی فقیرنی نہیں لگ رہی تھی۔ پھر ذرا غور کرنے پر مجھے اس کی شکل یاد آ گئی تھی، مگر وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ بھی تنویر کے ساتھ؟ یہ بات کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں فوراً سے تیز قدموں سے وہاں تک پہنچی تھی، مگر وہ میرے وہاں آنے سے پہلے ہی وہاں سے جا چکی تھی۔ میں نے تنویر سے پوچھا کہ کون تھی یہ عورت، تو اس نے کہا کہ وہ نہیں جانتا، اسے کسی کمرے کا پوچھ رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑا، مگر جس طرح وہ اس سے بات کر رہی تھی کہیں سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی اجنبی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ مجھے وہیں کھڑا دیکھ کر تنویر نے مجھے ہلکا سا ہلایا اور اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ ہم دونوں اب بچے کے پاس موجود تھے، ڈاکٹر نے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ہم لوگ دوائیں وغیرہ لے کر اب گھر جا رہے تھے۔ اگلے دن تنویر نے دفتر سے چھٹی لے لی تھی، وہ گھر پر ہی تھا۔ وہ خود ہی اسے دوا دیتا، ذرا سا رونے پر اسے خود ہی اٹھا لیتا۔ مجھے بھی اس نے کوئی اور کام کرنے نہیں دیا تھا، یہ کہہ کر کے بس بچے کا خیال رکھو۔ بچہ اب پہلے سے کافی بہتر تھا۔ اگلے دن تنویر دفتر جانے سے پہلے مجھے بہت ساری ہدایات دے چکا تھا کہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا، اس کے ساتھ ہی رہنا اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا خیال رکھنا۔ آج پھر سے جمعرات تھی، مجھے لگا تھا شاید آج پھر وہی فقیرنی آئے، مگر وہ نہیں آئی۔
صبح سے دوپہر اور پھر شام بھی ہو چکی تھی، پورا دن ایسے ہی گزرا تھا۔ تنویر بھی دفتر سے آتے ہی بچے کے پاس تھا، کھانا وہ آتے وقت ساتھ لے آیا تھا کیونکہ مجھے اس نے منع کر رکھا تھا کہ بچے کو اکیلے چھوڑ کر کچھ مت کرنا۔ کھانا کھا کر میں چائے بنانے کچن میں چلی آئی تھی۔ چائے بنا کر میں واپس جا رہی تھی جب مجھے کمرے سے آتی آواز سنائی دی اور میں وہیں رک کر سننے لگی تھی۔ تنویر کسی سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم فکر مت کرو، بچہ اب بالکل ٹھیک ہے، میں اور مہاپارا اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، تم اس کی فکر مت کیا کرو، وہ یہاں بالکل ٹھیک ہے، تم بس اپنا خیال رکھا کرو، کیوں اتنی فکر کرتی ہو، میں ہوں نا یہاں پر، میں سب سنبھال لوں گا۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جس سے بات کر رہا تھا وہ کوئی لڑکی ہی تھی جو بچے کا پوچھ رہی تھی، مطلب وہ اس بچے کو جانتی تھی اور باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ اس بچے کے لیے کافی فکر مند بھی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں وہی فقیرنی ہے، مگر یہ تنویر کو کیسے جانتی تھی؟ وہ تو کبھی ملا نہیں تھا اس سے، اس نے تو اس گھر میں میرے علاوہ کسی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ کیا وہ پہلے سے تنویر کو جانتی تھی اور تنویر بھی اسے جانتا تھا، اسی لیے وہ اس بچے سے اتنا پیار کرتا تھا؟ سب سے پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ کہیں اس عورت سے تنویر نے شادی تو نہیں کر رکھی تھی، اور کیا پتا یہ بچہ بھی تنویر کا اپنا ہو، تبھی تو وہ اس سے اس قدر محبت کرتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنا کام چھوڑ دیا جو آج تک کسی کے لیے نہیں کیا تھا، اس بچے کے لیے وہ اپنی ماں سے لڑا تھا۔ آخر کیوں؟ کسی انجان کے لیے کون ایسا کرتا ہے؟ ایک دل کیا کہ ابھی جا کر پوچھوں کہ کیا سچ ہے، مگر اس طرح بات بگڑ سکتی تھی، مجھے سوچ سمجھ کر کچھ کرنا تھا۔ جذبات میں آ کر میں کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی جس پر بعد میں مجھے افسوس ہوتا۔ تنویر فون بند کر چکا تھا، میں بھی چائے لے کر اندر چلی آئی۔ کس کا فون تھا؟ میں نے پوچھا تھا۔ ایک دوست تھا، کچھ کام ڈسکس کر رہا تھا۔ تنویر نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، وہ فون پر بچے کے بارے میں بات کر رہا تھا، نہ کہ دفتر کی کوئی بات، مگر اس وقت میں خاموش رہی۔ میں نے سوچا تھا امی سے اس بارے میں بات کروں گی، اور پھر اگلے دن میں اپنی امی کے گھر موجود تھی اور ساری بات ان کو بتائی تھی، جس پر انہوں نے مجھے چپ رہنے کا ہی کہا تھا کہ جیسے چل رہا ہے چلنے دو، مگر میں اتنی بڑی بات کیسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ ان کے سامنے تو میں کچھ نہ کہنے اور کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلی آئی تھی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے تنویر کی ہر بات پر نظر رکھنی شروع کر دی، وہ جب بھی کسی سے بات کرتا تو میں غور سے سنتی تھی، مجھے اسے ثبوت کے ساتھ پکڑنا تھا، میں بس موقع کی تلاش میں تھی۔ پھر ایک دن آخرکار مجھے موقع مل گیا تھا۔ بچے کو میں نے اپنی ساس کے پاس چھوڑا اور خود گھر سے نکل پڑی تھی۔ میرا رخ ہوٹل کی طرف تھا جہاں تنویر کو آج جانا تھا۔ آج صبح ہی میں نے اس کی ساری باتیں سنی تھی۔ وہ کسی سے ملنے ہوٹل جا رہا تھا اور باتوں سے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ اسی لڑکی سے ملنے جا رہا تھا۔ وہ خود بھی آج کافی خوش لگ رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میرا شک ٹھیک نکلا تھا۔ تنویر اسی عورت سے ملنے آیا تھا۔ وہ دونوں ہی سامنے ٹیبل پر بیٹھے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، اور اس عورت کو تو میں بھول ہی کیسے سکتی تھی؟ وہ وہی فقیرنی تھی۔ آج مجھے یہاں سے خاموشی سے واپس نہیں پلٹنا تھا، مجھے یہ راز جاننا تھا، کیا تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ اس لیے میں چلتی ہوئی ان کے پاس آ کر رکی تھی۔ وہ عورت جو بولنے میں مصروف تھی مجھے دیکھ کر ایک پل کو رک گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور پریشانی صاف تھی۔ اسے چپ اور سامنے دیکھتا دیکھ کر تنویر نے بھی پلٹ کر مجھے دیکھا تھا اور حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ کیا کر رہی ہو؟ اس نے ایک ساتھ ہی اتنے سوال کر ڈالے تھے۔ آپ یہاں اس وقت اس عورت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے سارے سوالوں کو نظر انداز کرتے میں نے اپنا سوال کیا تھا، جس پر اس نے مجھے گھر چلنے کو کہا کہ گھر جا کر بات کرتے ہیں، مگر مجھے یہ سب ابھی اسی وقت پوچھنا تھا۔ وہ عورت جو اٹھ کر جانے ہی لگی تھی، میں نے اسے بازو سے پکڑ کر جانے سے روکا تھا اور اپنے سامنے کیا تھا۔ تنویر نہیں چاہتا تھا یہاں کوئی ہنگامہ ہو، اس لیے اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، اور اس عورت کو بھی۔ ہم لوگ ہوٹل سے نکل کر اب کہیں اور جا رہے تھے، کہاں یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ پھر ایک جگہ جا کر تنویر نے گاڑی روکی تھی اور ہم گاڑی سے اتر کر ایک فلیٹ میں آ گئے تھے۔ اس فلیٹ کا دروازہ اس عورت نے کھولا تھا اور اب ہم تینوں وہاں پڑے صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ گھر کا لاک کھولنے اور اس عورت کے انداز سے اتنا تو پتا چل گیا تھا کہ یہ گھر اسی عورت کا تھا۔ اب وہ عورت میرے سامنے بیٹھ کر مجھے بتانے لگی تھی، تمہیں سچ جاننا ہے تو سنو، میرا نام ریمشا ہے، وہ بچہ میں ہی تمہارے گھر تمہیں دینے آئی تھی، ایک فقیرنی کے روپ میں، کیونکہ اگر میں اس طرح آتی تو تم کبھی بھی بچے کو مجھ سے نہیں لیتی، اور وہ بچہ میرا ہے، اسی لیے میں ہر جمعرات کی رات اسے دیکھنے وہاں آتی تھی۔ میری شادی کو 4 سال گزر چکے ہیں، اور ان 4 سالوں میں میرے ہاں جو بھی اولاد ہوتی تھی وہ کسی نہ کسی وجہ سے
मर जाती थी। फिर मुझे किसी ने एक बाबा जी के बारे में बताया। उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि अगली बार जो भी औलाद हो उसे किसी ऐसी औरत को दे देना जो बे औलाद हो। इस तरह करने से वो जिंदा रहेगी और उसके बाद भी जो भी औलाद होती वो जिंदा रहेगी। मगर अपना बच्चा इस तरह किसी को दे देना आसान तो नहीं होता, वो भी एक माँ के लिए। तनवीर को मैं जानती थी, हम एक ही दफ्तर में काम करते थे और तनवीर से मेरी थोड़ी बहुत बातचीत भी थी। मुझे पता था कि तुम दोनों की कोई औलाद नहीं है, क्योंकि तनवीर ने मुझे बताया था। मुझे लगा मेरा बच्चा तुम लोगों के पास महफूज भी रहेगा और उसकी अच्छी परवरिश भी हो जाएगी। इसलिए मैंने तनवीर से बात की। तनवीर इस बात से बहुत खुश हुआ था क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है। ये जानता था औलाद ना होने की वजह से आंटी उसे दूसरी शादी के लिए मजबूर करेंगी, जो कि ये करना नहीं चाहता था। बस फिर हमने मिलकर ये सब प्लान किया। अगर हम इसे तुम्हें ये बच्चा देते तो तुम बिल्कुल इसी तरह शक करती जैसे अभी कर रही हो, और आंटी भी शायद बच्चे को ये सोचकर कबूल ना करती कि ये तो मन्नत की वजह से आया है। इसीलिए हमें यही ठीक लगा। मैं जानबूझकर भेस बदलकर तुम्हारे घर आई थी और बच्चा तुम्हें दे दिया था। तनवीर ये सब जानता था पहले से ही और उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही रखेगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। उस दिन अस्पताल में भी मैं ही थी जब तुमने तनवीर को फोन करके बुलाया था और कहा था कि बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो गई है। मैं भी तनवीर के साथ ही चली आई थी उसे देखने और बाद में फोन करके तनवीर से उसका हाल पूछ लिया करती थी। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो जो तनवीर जैसा इंसान तुम्हें मिला। तुम्हारी खुशी के लिए उसने ये सब किया। उसकी बातें सुनकर मुझे वाकई हैरत हुई थी और शर्मिंदगी भी कि मैंने उसी इंसान को गलत समझा जिसने मेरी खुशी के लिए इतना सब कुछ किया था। वो भी मेरे साथ बैठा खामोशी से सब सुन रहा था। मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि नजर उठाकर उसे देख सकूं, उससे नजरें मिला सकूं। रिमशा ने जब ये देखा तो मेरा हाथ पकड़कर तनवीर के हाथ में दे दिया और कहने लगी, मेरी मन्नत पूरी हो चुकी है। मेरा बच्चा अब तुम दोनों का ही है और वो तुम दोनों के पास ही रहेगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों उसे मुझसे भी ज्यादा प्यार दोगे। उसने मुस्कुराकर हमें देखा था और अब हमने भी एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा था। हम दोनों अब घर वापस आ चुके थे। मैंने अपनी गलती की माफी भी तनवीर से मांग ली थी और उसने मुझे माफ भी कर दिया था। वो था ही ऐसा नरम दिल, ख्याल करने वाला। आज मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत औरत समझ रही थी और समझती भी क्यों ना। वो औरत वाकई ही दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत ही है जिसका हम सफर उसके साथ मुखलिस हो, उसे मोहब्बत करता हो। आज मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। हम तीनों उस वक्त बाहर एक होटल में मौजूद थे। अबूजर को मैंने गोद में बिठाया हुआ था और हम मुस्कुराते हुए खाना खा रहे थे। जरूरी नहीं जिंदगी हमारे साथ हमेशा बुरा ही करे, हमें धोखा ही दे। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, मगर हम लोगों ने अपनी सोचों को इस कदर मनफी कर लिया है कि हम इसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं। कभी अच्छा सोच कर देखें और कुछ ना सही दिल को सुकून जरूर मिलेगा। अच्छा सोचें और अच्छे की उम्मीद रखें। अल्लाह कहता है तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा गुमान करोगे। अच्छे का गुमान करें, मनफी सोचों को खुद से दूर कर दें। यकीन जाने जिंदगी जिंदगी लगेगी, बोझ नहीं।